تو اس حوالے سے کہ سوال یہ بھی پیش آتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ مثلا سوشل میڈیا کے موضوعات میں سے ہے، جب مثلا کسی امام کی ولادت ہوتی ہے تو لوگ پوسٹر لگاتے ہیں کہ جی مثلا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن ظہور مناتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں امام کا نزول ہوتا ہے، امام کی ولادت ہوتی ہی نہیں ہے۔ صحیح، بہت خوب۔ دیکھیں یہاں ابتدائی طور پر میں ایک قاعدہ کلی بتا دوں۔ قاعدہ کلی یہ ہے کسی بھی انسان کے نظریات کو سمجھنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے پہلے آپ اس کی مراد سمجھ لیں۔ مثلا آپ ابھی گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے ابھی نزول کہا، آپ نے ابھی ظہور کہا، آپ نے ولادت کہا، تو الفاظ ہمارے لیے اصل مقصد نہیں ہے، الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی مراد سمجھ سکے۔ جی تو آپ کی مراد پہلے میں صحیح طرح سے سمجھ لوں، پھر اگر آپ کی مراد صحیح نہیں ہے تو اس کے بعد اگلا قدم یہ ہے یا رد کروں یا قبول کروں۔ مراد سمجھنے کے بعد کا مرحلہ قبول اور رد کا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے میں معمولاً طرف مقابل کی مراد سمجھنے سے پہلے، یعنی اس کی مراد کیا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے، ہم الفاظ سنتے ہی یا قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں۔ تو اس قاعدے کی اگر رعایت کریں تو بہت سارے مسائل حل ہوں گے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہی ظہور اور نزول اور ولادت۔ مثلا ایک بندے خدا نے ظہور کا کلمہ استعمال کیا تو ہم پلٹ کے پوچھیں ظہور سے کیا مراد ہے، صحیح، یا نزول کا کلمہ استعمال کیا ہے تو نزول سے کیا مراد ہے۔ اگر وہ اس کی وضاحت کرے، نزول ہم فقط اس کے بزرگی کو بیان کرنے کے لیے یا اس کو زیادہ احترام دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ورنہ ہوئی وہی ولادت ہے۔ اچھا، اگر مراد وہی ولادت ہے، ہم اس کو اپنی تعبیر میں زیادہ مقدس کرنے کے لیے، زیادہ اس کو عقیدت بزرگی کے کو، اظہار کے عظمت لیے۔ کو، عقیدت کو بیان کرنے کے لیے ولادت کا کلمہ عام سا کلمہ ہے، ہر ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان کے لیے ہم ظہور، نزول وغیرہ کا کلمہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہیں نہیں، ظہور اور نزول سے ہماری مراد یہ جو ولادت کا سلسلہ ہے اس کی نفی کرنا ہے، یعنی شکم مادر ہاں سے شکم مادر میں یہ ہوتا تھا، پھر اس کے بعد جو ولادت کا سلسلہ ہے، ولادت نہیں ہوتی ہے، باقاعدہ نازل ہوتا ہے۔ اگر یہ مراد ہے تو غلط ہے، اور یہ غلط ہونے کا بہت ہی واضح سی بات ہے۔ بہت سارے ادلے ہم اس کے لیے پیش کر سکتے ہیں، لیکن عام فہم کے خاطر سب سے بڑی دلیل یعنی ائمہ کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہوتا تھا وہ ہمارے سادات کرام ہے۔ صحیح، سادات اور غیر سادات میں ہم سادات کا احترام کرتے ہیں۔ کیوں احترام کرتے ہیں؟ کیونکہ ائمہ علیہم السلام کی نسل سے ہے، صحیح، بس ان کے ہاں ولادت ہوئی تھی تو یہ نسل آگے بڑھی ہے نا۔ صحیح، ابھی بھی سادات کے ہاں ولادت ہوتی ہے یا نزول ہوتا ہے؟ ولادت ہوتی ہے۔ اگر ولادت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ سلسلہ ائمہ تک چلا ہے، اور ائمہ کہاں بھی ولادت ہوئی ہے تو یہ سادات کا سلسلہ ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ائمہ کہاں خدا نہ کرے کہ وہاں ولادت کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، پھر سادات کا ان کا رشتہ کیسے بنتا ہے؟ تو یہ ایک دلیل کافی ہے، بہت سارے ہم دلیل دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر مثلا کوئی انسان انحرافی طور پر ظہور یا نزول سے ان کی مراد ولادت کے سلسلے کی نفی کرنا ہو تو سادات کو بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے، کیونکہ اس مسئلے کا سب سے پہلا جو وار کہیں حملہ ہے یعنی سادات کے سلسلے نسب کا انکار کرنا ہے۔ تو اگر ایک حوالے سے دیکھا جائے تو خود اس سے ائمہ کی توہین بھی نہیں ہوتی، یعنی اگر آپ ولادت کی نفی کریں گے تو والد کی بھی نفی ایسا کرنا ہی پڑے گا۔ وہی نا، تو یہ ایک دلیل ہوگی۔ صحیح، دوسری دلیل جب ان کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہے ہی نہیں ہے تو پھر رشتہ داری کا سلسلہ بھی خود بہت ختم ہو جائے گا نا۔ مثلا ابھی تک ہم نے حضرت جبرائیل کا کوئی باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ایسا کچھ نہیں کیا ہے، کیونکہ وہاں ولادت کا سلسلہ نہیں ہے، جبرائیل ہے۔ صحیح، ادھر سے آپ کہتے ہیں مثلا اس امام کے والد گرامی یہ ہے، والدہ ماجدہ یہ ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے، رشتہ داری کا سلسلہ بھی بنائے اور ولادت کا انکار بھی کریں۔ ولادت نہ ہو رشتہ داری کا سلسلہ کیسے بنتا ہے؟ جی ماشاء اللہ، آپ نے انتہائی خوبصورت طریقے سے بیان کیا۔ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خود لفظ ظہور یا نزول استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی خود لفظ سے زیادہ حساس نہیں ہے، لیکن اس لفظ سے کیا مراد لیتے ہیں؟ صحیح، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں چونکہ لوگوں کو ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام سے، اہل بیت سے محبت ہے، لیکن معرفت کی کمی ہے، اس وجہ سے بعض افراد اس سے سوء استفادہ کرتے ہیں۔ جی ایسا ہی